میرا 7واں سوال، سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کس رب کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب۔ میرے محترم دوستو، اگر کسی جگہ پہ 100 عالم دین موجود ہوں، ان سب کو ایک دلیل سے خاموش کروایا جا سکتا ہے، لیکن 100 دلیلیں دینے کے باوجود کسی جاہل کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ اور یہ شخص جاہل ہی نہیں بلکہ جاہل ترین انسان ہے، عجیب و غریب سوال کرتا ہے جن کا نہ سر نہ پاؤں۔ اب یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالی کس رب سے مخاطب ہے؟ عجیب سوال ہے۔ اگر مجھے کسی محفل میں بلایا جائے بیان کرنے کے لیے، میں جب محفل میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اسٹیج پہ بہت سارے علماء موجود ہیں۔ جب میں بیان کرنے کے لیے آتا ہوں تو لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ صرف مفتی عبد الرحمن شاہ یہاں بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ بہت سارے عالم دین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سب کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور عبد الرحمن شاہ وہاں موجود ہے؟ نہیں، یہ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اور اگر بیان کے دوران میں لوگوں سے مخاطب ہو کے کہوں کہ جو بیان عبد الرحمن شاہ نے کیا ہے اس کو کوئی دلیل سے رد نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبد الرحمن شاہ کوئی اور ہے؟ یقیناً میں خود ہی ہوں۔ ہم دن میں ہزاروں جملے ہزاروں لوگوں کے منہ سے ایسے سنتے ہیں کہ جو وہ مثال اپنا نام لے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جگہ کوئی اور بندہ موجود ہے جس کی وہ مثال دے رہے ہیں، وہ اپنا ہی نام لے کے مثال دیتے ہیں۔ اور پھر سورۃ فاتحہ یہ ایک دعا ہے جو خالق کائنات نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سکھائی، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ اس نے اپنے کامل علم سے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اس کی حمد و ثنا کیسے بیان کرنی ہے اور اس سے دعا کیسے مانگنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہے، رب کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی ضرورت کے تقاضوں کو سمجھ کے پورا کرے۔ تمام تر موجودات کی ضرورت کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ جب ہم گندم کا دانہ زمین میں بوتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت اور ہے، جب وہ زمین سے باہر نکلتا ہے اس وقت اس کی ضرورت اور ہے، جب اس کو کئی دانے لگ جاتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت اور ہے۔ ایک ہی وقت میں کسان کہتا ہے یا اللہ بارش برسا تاکہ میری گندم اچھی ہو، اور دوسرے ہی وقت میں کہتا ہے یا اللہ بارش نہ برسانا ورنہ میری گندم کی فصل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک وقت میں اس کی ضرورت ہے پانی اور دوسرے وقت میں اس کی ضرورت ہے دھوپ۔ رب اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی ضرورت کے تقاضے کو سمجھ کے پورا کرے۔ الرحمن الرحیم، جو تمام تر مخلوق کے لیے بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور مالک ہے اس دن کا جس دن سب سے حساب لیا جائے گا، جو اس نے دنیا میں کیا ہے ہر چیز کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ بھر اگر اس نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی، اور ایک ذرہ بھر اگر اس نے بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی۔ جس چیز کو جدید سائنس نے ایٹم کا نام دیا ہے اس کو قرآن نے ذرہ کہا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ 1 سینٹی میٹر آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک لائن ہوتی ہے جس کو کمزور آنکھوں والا تو ویسے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں تو اس کا 10 کروڑواں حصہ ایٹم کہلاتا ہے، جس کو قرآن نے ذرہ کہا ہے۔ تو اس ذرہ کے برابر اگر کسی انسان نے نیکی کی ہوگی
یا بدی کی ہوگی تو وہ اس کو دکھا دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام رکھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اے الہی قبول فرما۔ یہ تو دعا ہے جو خالق کائنات نے ہمیں سکھائی ہے۔